بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو قرآن پاک سے شفا اور واقعات کے بارے میں اسلامی معلوماتی سلسلہ وار قسط نمبر 29 میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کا مشن۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ گہرا اور اثر انگیز داستان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہدایات اور انبیاء کو عطا کردہ معجزانہ طاقتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے عیسائیت میں جیسس کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان 5 عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کا مشن ان کو ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف رہنمائی کرنا، نیک زندگی گزارنا اور بدنمانی اور بت پرستی سے باز آنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا الہی نہ صرف توحید کا پیغام تھا، بلکہ انصاف، ہمدردی اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کی طرف واپسی کی دعوت بھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزاتی طریقے سے ہوئی، جس کا کوئی باپ نہیں تھا۔ ان کی پیدائش خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی، کیونکہ وہ اکیلا ہی زندگی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس نے حضرت مریم کو ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے منتخب کیا جو اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے ایک نبی تھے، جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے الہی وحی وصول کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں بتاتا ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف خطاب انجیل کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور اللہ نے انہیں تمام انسانوں کے لیے نشانی بنایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بنا جو کہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہوں، اور میں اس کو زندہ کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کا گہری نوید کا اجاگر کرتی ہے، اور اس کا مشن لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے معجزات دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات کیے وہ ان کی نبوت کی طاقت اور اس کے پیچھے خدائی تائید کا ثبوت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی مشن بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنا تھا، جو توحید کی حقیقی راستے میں بھٹک کر چکے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے طور پر منتخب کیا تھا، لیکن وہ بت پرستی اور بدعنوانی میں مشغول ہو کر ان کی ہدایت سے منہ موڑ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس خالص توحید کے پیغام کو بحال کرنے، اللہ کی وحدانیت کو یاد دلانے اور ایک حقیقی خدا کی عبادت کی طرف واپس بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اس تقسیم اور بدعنوانی کے خلاف تبلیغ کی جو ان کے ایمان میں داخل ہو گئی تھی، اور ان کی روحانی زندگیوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلایا، اس بات بت پرستی کو رد کیا جو ان کے معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے پیغام انصاف، ہمدردی اور راست بازی کا تھا۔ اس نے انہیں نیک زندگی گزارنے، عدل و انصاف کو برقرار رکھنے اور دوسروں کے ساتھ مہربانی اور رحم کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دی۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے نبی کے طور پر بیان کیا ہے جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، جو اپنی قوم کی رہنمائی کرے گا، اللہ کے احکام کو سمجھنے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ کو مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے درمیان ایک متوازی بات کرتا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ دونوں اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا تھا۔ یہ موازنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی الہی فطرت اور اللہ کے منصوبے میں ان کے منفرد مقام کو تقویت دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
متعدد شاندار معجزات سے نوازا گیا جو ان کی نبوت اور الہی انتخابات کے واضح نشانیاں تھی۔ یہ معجزات نہ صرف رحمت الہی کے اعمال تھے بلکہ اللہ کے رسول ہونے کے ناطے ان کی صداقت کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات کیے ان میں سے سب سے زیادہ قابل ذکر معجزات میں سے بیماریوں کی شفا یابی بشمول اندھے اور کوڑی اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا تھا۔ یہ معجزات اس بات کی نشانیاں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتے تھے بلکہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، ان اعمال کو اس کی مرضی کے انجام دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک اندھوں اور کوڑیوں کی شفا تھی۔ قرآن پاک نے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور میں اندھے اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ شفا کے ان کے اعمال کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ نے انہیں مصائب کو دور کرنے اور صحت کو بحال کرنے کی طاقت دی تھی۔ ایک اور معجزاتی عمل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا وہ مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ان معجزات کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور معجزہ بھی انجام دیا جہاں انہوں نے مٹی سے ایک پرندہ بنایا۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بنائیں گے، اس میں زندگی پھونکیں گے اور وہ اللہ کے حکم سے حقیقی پرندہ بن جائے گا۔ اس معجزے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی کام کرنے کی طاقت اپنے الہی احسان کی نشانیوں کے طور پر ادا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی دی گئی، انجیل جس میں لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت تھی۔ انجیل حکمت کی کتاب اور رہنمائی کا ذریعہ تھی جو لوگوں کو نیک زندگی گزارنے، صرف اللہ کی عبادت کرنے اور انصاف کو برقرار رکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ انجیل نے رحم، معافی اور عاجزی کی اہمیت پر زور دیا اور اس نے ایک سچے خدا پر ایمان کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو انجیل کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کی حکمت الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی تاکید کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات اور ان کی توحید کے واضح پیغامات کے باوجود انہیں بنی اسرائیل کے ایک اہم حصے کی مخالفت اور رد کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مذہبی رہنما جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اقتدار کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا، ان کے پیغام کو مسترد کر دیا۔ وہ ایک ایسے نبی کے تصور کو قبول نہیں کر سکتے تھے جو اللہ کی مرضی کے بارے میں ایک نئی سمجھ کے ساتھ آیا ہو، اور وہ ان تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت کرتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ نتیجن بہت سے بنی اسرائیل نے ان سے منہ موڑ کر اپنی پرانی روش کو برقرار رکھنے کا انتخاب کیا۔ اس انکار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت مایوسی ہوئی اور وہ اپنے مشن میں ثابت قدم رہے۔ مخالفت کے باوجود اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اپنے مشن کے لیے ان کی غیر متنازع لگن اس کے کردار کی مضبوطی اور اللہ پر اس کے غیر ایمان کا ثبوت ہے۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت بڑھتی گئی، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ کفار نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، انہوں نے اسے مطلوب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا منصوبہ مختلف تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کافروں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، لیکن انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ اس کے مشابہ کر دیا۔ جو اس میں شک نہیں رکھتے تھے وہ اور اس میں شک نہیں کرتے تھے، اس کا علم سوائے گمان کے، اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جان پر چڑھانے کی کوشش سے بچاتے ہوئے اپنے پاس اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے اور زمین پر واپسی کے منتظر ہے۔ ان کی واپسی آخری وقت کی علامت ہے جہاں وہ انصاف بحال کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ماریں گے اور لوگوں کو اچھے سچے خدا کی عبادت میں متحد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی ان کا مشن تاریخ کی یادگار واقعات تھے اور ان کی زندگی ایمان، لگن اور اللہ کے معجزانہ قدرت کی ایک طاقتور مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت کے پیغمبر تھے، اصلاح کے متعلق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ان کی معجزات اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کا توحید، انصاف اور رحمت کا پیغام آج بھی گونج رہا ہے اور ان کی زندگی دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم اٹل ایمان، دوسروں کے لیے ہمدردی اور اللہ کے لامحدود طاقت اور حکمت کی پہچان کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔